ایک کہانی بڑی پرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عمرو عیار اور شیطانی ہیولہ کے ساتھ۔ جب مچھلیاں اوپر اچھل کر دوبارہ سمندر کے پانی میں گرتی تھیں تو عمرو عیار چھوٹے بچوں کی طرح اچھل اچھل کر خوش ہوتا اور کلابازیاں لگانے لگتا۔ عمرو عیار کو اس قسم کے مناظر سے بے حد خوشی ہوتی۔ عمرو عیار اس کھیل کود سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک سنہری کرنیں چوٹیوں پر سے ہوتی ہوئیں سمندر کے پانی پر پھیلنے لگی۔ سمندر کے پانی میں جیسے آگ سی لگی ہوئی نظر آنے لگی۔ عمرو عیار نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سورج پہاڑیوں سے اوپر آ گیا تھا اور اس کا عکس سمندر کے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ عمرو کو یہ نظارہ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے سمندر کے پانی میں غیر معمولی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی۔ سمندری لہروں میں اتھل پتھل ہو رہی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت برپا ہو گئی تھی۔ عمرو عیار فوراً سمجھ گیا کہ کوئی خطرناک سمندری ہیولہ ادھر آ گیا ہے، ورنہ اتنی خوفناک تھر تھراہٹ سمندر کے پانی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً اپنی تلوار میان سے نکالی اور سمندری ہیولے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور غور سے چاروں طرف نظریں گھمانے لگا۔ اس کی نظریں عقابی انداز میں سمندر کے پانی کا جائزہ لے رہی تھیں اور پھر اسے وہ ہیولہ نظر آ ہی گیا۔ وہ خوفناک ہیولہ اپنا سر نکالے تیزی سے تیرتا ہوا عمرو عیار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمرو عیار اس سے جنگ کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں سے وحشت اور درندگی صاف چھلکنے لگی تھی۔ وہ خود بھی ایک بھیانک ہیولہ نظر آنے لگا۔ وہ ایک بہت خوفناک شیطانی ہیولہ تھا۔ اس کا منہ ایک غار کی مانند تھا اور اس کے دانت سفید پتھروں کی مانند باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک چٹان تیرتی ہوئی تیزی سے عمرو عیار کی طرف آ رہی ہے اور اس میں جو غار ہے اس نے ایک بھیانک منظر دے رکھا تھا اور اس کے دانت نوکیلے سفید پتھروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ عمرو عیار اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ واقعی ایک خوفناک درندے سے مقابلہ کرنے والا تھا۔ اتنا خوفناک شیطانی ہیولہ عمرو عیار نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک خوفناک اور بھیانک ہیولہ تھا اور بڑی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اسے ختم کر کے ہضم کر سکے، لیکن عمرو کو اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی اور اسے ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنی تلوار مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا اور اسے ختم کرنے کا منتظر تھا۔ شیطانی ہیولے کے منہ سے عجیب سی خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی دم بہت لمبی تھی۔ عمرو عیار جانتا تھا کہ شیطانی ہیولہ اپنی دم کے ذریعے شکار کو بے رحم کرتا ہے اور پھر اس کے بے جان جسم کو دانتوں میں دبا لیتا اور بڑے مزے سے کھانے لگتا ہے۔ جلد ہی ہیولہ عمرو عیار کے سامنے آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوما۔ اس میں کمال کی پھرتی تھی، لیکن عمرو عیار اس سے بھی کہیں زیادہ پھرتیلا نکلا۔ وہ فوراً پھرتی سے کام لے کر اس کی مضبوط اور بھیانک دم کی زد سے باہر نکل گیا۔ شیطانی ہیولہ اپنی دم سے پہلا وار کر چکا تھا، مگر عمرو عیار کی پھرتی نے اسے ناکام بنا دیا۔ عمرو عیار اس کی دم کی زد سے باہر آ کر محفوظ ہو گیا اور اس نے اس کی واپس جاتی ہوئی دم پر تیزی سے وار کیا، مگر اس نے بھی اپنی دم بجلی کی تیزی سے واپس کر لی اور وہ بھی عمرو کے اس زبردست حملے کی زد سے بچ گیا۔ اس کی اس پھرتی پر عمرو عیار بڑا حیران ہوا۔ شیطانی ہیولے کے منہ سے پرجوش آوازیں نکل رہی تھیں۔ اپنی اس ناکامی پر وہ سخت غصے میں تھا۔ اس کی مردہ مردہ آنکھوں نے عمرو عیار کو گھورا۔ اگر عمرو عیار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی
بھیانک اور خوفناک آنکھوں کی طرف دیکھ کر خوف سے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ لیکن یہ عمرو تھا جس نے اس سے بھی خوفناک اور دہشت زدہ منظر دیکھے تھے، لیکن ان تمام مشکلات سے نپٹنا جانتا تھا۔ عمرو عیار درندوں، وحشیوں اور خوفناک بلاؤں کا بادشاہ تھا۔ وہ زور سے غرایا، بس ڈر گئے خوفناک درندے، آؤ دوبارہ حملہ کرو، شاید مجھے ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ وہ عمرو عیار کی بات سمجھ گیا، لیکن عمرو کی حرکات پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے آگے چلا اور ایک دم مڑا اور دوبارہ عمرو عیار کی طرف آنے لگا۔ عمرو عیار نے زوردار چیخ ماری، خوب، ہاں، تمہارا یہ حملہ بڑا زبردست ہوگا۔ شیطانی ہیولہ برق رفتاری سے عمرو عیار کی دوسری سمت میں آ گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت اور تیزی سے عمرو عیار کی کمر کی طرف اپنی خوفناک لمبی اور مضبوط دم کا وار کیا۔ عمرو عیار حیرت انگیز طور پر ہوا میں اچھلا اور ایک طرف کود پڑا اور ایک دفعہ پھر شیطانی ہیولے کی وار کی زد سے باہر ہو گیا۔ جتنی تیزی سے شیطانی ہیولے نے عمرو پر وار کیا، اتنی ہی تیزی کے ساتھ عمرو نے بھی ایک بھرپور وار اس کی دم پر اپنی تلوار حیدری سے کرا دیا۔ شیطانی ہیولہ اتنا پھرتیلا ہونے کے باوجود عمرو کے وار سے اپنی دم نہ بچا سکا اور اس کی آدھی دم کٹ کر سمندر کے پانی میں نیچے جا گری۔ شیطانی ہیولے نے ایک دہشت زدہ چیخ ماری۔ اس کی چیخ اتنی ہیبت ناک تھی کہ ملک اقربا میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر طرف ہلچل سی مچ گئی۔ لوگ اور جانور خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اپنی اس کامیابی پر عمرو عیار بھی خوفناک چیخیں مار رہا تھا۔ اس وقت دونوں خوفناک درندے بنے ہوئے تھے اور چیخ رہے تھے، جس سے ملک اقربا کے باسی ڈر کر ادھر ادھر چھپ رہے تھے۔ وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے بچوں کا بھی ہوش نہ رہا۔ دوسری طرف تیزی سے عمرو عیار کی طرف وہ شیطانی ہیولہ گھوما اور اپنی کٹی ہوئی دم سے عمرو عیار پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ اس کی دم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے اور سرخ سیاہی مائل خون سمندر کے پانی میں گرنے کی وجہ سے پانی بھی سرخی مائل ہو گیا تھا۔ اب اس شیطانی ہیولے کے حملے میں پھرتیلا پن نہ رہا۔ عمرو عیار بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور تیزی سے پوری قوت کے ساتھ اس نے ایک اور وار کر کے اس کی بقیہ دم کو بھی کاٹ دیا۔ اس شیطانی ہیولے نے خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دی اور عمرو عیار بھی اپنی فتح پر چیخنے چلانے شروع ہو گیا۔ اب اس کی دم نہایت چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ شیطانی ہیولہ اب اس دم سے کوئی کام نہ لے سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنا منہ کھولا اور عمرو عیار کی ٹانگ کی طرف لپکا۔ وہ انتہائی جوش، غصے اور غیظ و غضب میں بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ عمرو عیار کی ٹانگ کی طرف آیا، عمرو نے اپنی ٹانگ انتہائی پھرتیلے انداز میں پرے کھینچ لی اور اچھل کر اس کی آنکھ میں بھرپور وار سے تلوار اندر گھسا دی۔ تلوار اس کی آنکھ میں گھستی چلی گئی اور اس کی آنکھ کو چیرتے ہوئے اندر تک گھس گئی۔ جب عمرو عیار نے تلوار حیدری کھینچی تو خون کا فوارہ اس کی آنکھ سے ابل پڑا۔ اس کا خون بدبودار تھا، وہاں بدبو ہی بدبو پھیل گئی۔ عمرو عیار پرے ہو گیا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ اب وہ دوسری آنکھ سے اسے دیکھتا ہوا دل داز چیخیں مار رہا تھا اور غیظ و غضب میں بھرا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا کر پھر عمرو عیار کی طرف آیا۔ عمرو عیار نے اچھل کر اس کی دوسری آنکھ میں بھی تلوار اتار دی۔ اب شیطانی ہیولہ کی دونوں آنکھیں پھوٹ چکی تھیں اور وہ بھیانک انداز میں چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔
وہ پاگل ہو گیا تھا اور عمر عیار کو منہ میں پکڑنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ عمر عیار نے دوسری طرف سے آ کر اس کی گردن پر تلوار سے زبردست حملہ کیا اور تلوار حیدری اس کی گردن کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے بعد ایک خوفناک چیخ کے ساتھ شیطانی ہیولہ دم توڑ گیا۔ شیطانی ہیولے کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ عمر عیار نے اپنی فتح کی ایک بھیانک چیخ ماری اور تلوار کو سمندر کے پانی سے دھونے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں وحشیانہ طور پر مسرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے وحشت اور درندگی ختم ہو گئی اور اس نے تلوار میان میں رکھ لی۔ پھر وہ پرسکون انداز میں تیزی سے کنارے کی طرف آ گیا۔ پانی سے نکلنے کے بعد عمرو نے اپنا حلیہ درست کیا اور وادی کی طرف چلنے لگا۔ سورج کافی بلند ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ ناشا نہ کر سکا تھا کہ اسے زور کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دور دوڑنے کے بعد ایک مضبوط درخت کی شاخ سے جھول گیا۔ اس نے اس طرح اندازہ کر لیا کہ اس کے جھولنے سے یہ شاخ نہ ٹوٹے گی، اس لیے وہ اس پر اچھی طرح جھول کر دوسرے درخت کی طرف کود گیا اور دوسرے درخت کی مضبوط اور توانا شاخ کو پکڑ کر جھولنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ تیسرے درخت کی شاخ کو پکڑ کر جھول رہا تھا۔ اس طرح وہ درختوں کے ذریعے تیزی سے وادی کی طرف بڑھتا گیا۔ وادی میں آ کر وہ ایک درخت کی موٹی شاخ پر بیٹھ گیا اور چشمے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں ایک موٹا تازہ بکرا کھڑا چشمے کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پی رہا تھا۔ عمر عیار اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بکرا پانی پی کر مڑا اور اسی درخت کے پاس سے گزرا جہاں عمر عیار بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کی گردن کو اپنے بازو کی گرفت میں لے لیا۔ بکرا اس آفت ناگہانی سے پریشان ہو گیا اور عمر عیار کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ عمر عیار کی گرفت تھی جس سے بڑے بڑے جن اور دیو نہ نکل پائے تھے۔ یہ معمولی بکرا کیا چیز تھی؟ عمرو کی گرفت سے نکلنا اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ عمر عیار نے بڑے بڑے خوفناک اور بھیانک درندوں کو ختم کر دیا تھا۔ ایک معمولی سا بکرا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ ویسے بھی وہ اس کا شکار تھا، وہ اسے بھون کر کھانے والا تھا۔ دوسرے لمحے عمر عیار نے جد و جہد کرتے ہوئے بکرے کی گردن کو ایک جھٹکا دیا۔ ایک چٹخ کی آواز فضا میں دھیمے انداز میں گونجی۔ دوسرے لمحے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور بکرا تڑپنے لگا تھا۔ عمر عیار نے اسے گھاس پر چھوڑ کر اس کے گردن پر خنجر پھیر دیا اور اس کی گردن سے سرخ سرخ خون کا فوارہ نکلا اور دوسرے ہی لمحے بکرے نے معمولی سے جھٹکے کے ساتھ دم توڑ دیا۔ جب بکرا ٹھنڈا ہو گیا تب عمر عیار نے اپنے خنجر سے اس کی کھال اتار کر ایک جھاڑی پر پھینک دی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے۔ پھر اس نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، اسے کچھ فاصلے پر جلنے والی سرسبز جھاڑیاں نظر آ گئیں۔ وہ ان جھاڑیوں کی طرف لپکا اور انہیں جڑ سمیت اکھاڑ لایا۔ جھاڑیوں کا ایک بنڈل سا بنا کر وہ ادھر آ گیا جہاں اس نے بکرے کا گوشت بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے چکماک پتھروں کے 2 ٹکڑے کیے اور انہیں لا کر جھاڑیوں کے بنڈل پر اس طرح رگڑا کہ اسی لمحے ان سے چنگاریاں جھڑ کر بنڈل پر گریں اور سرسبز جھاڑیوں میں آگ سی لگ گئی۔ دوسرے لمحے آگ بھڑک کر شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ جب شعلے کافی بلند ہو گئے تب عمر عیار نے ان شعلوں پر بکرے کا گوشت خنجر کی مدد سے بھوننا شروع کر دیا۔ جھاڑیاں خشک لکڑی کی طرح جل رہی تھیں۔ جھاڑیوں کے پتوں اور شاخوں میں تیل تھا جو جل رہا تھا۔ ان جھاڑیوں کو جلا کر حبشی لوگ اپنے لیے کھانا پکاتے تھے۔
گوشت بھونتے اور ان کی شاخوں کی موٹی ٹہنیوں سے اپنی جھونپڑیوں میں روشنی کرتے تھے۔ وہ کس طرح شمع کی طرح جلتی تھی۔ وہاں ایسے درخت بھی موجود تھے جن کی لکڑی بھی جلتی ہے۔ درختوں کی موٹی موٹی شاخوں کو مشعل کے طور پر جلایا جاتا تھا۔ عمر عیار اپنی جھوپڑی میں اس طرح کی مشعلیں دن رات روشن رکھتا تھا۔ بڑی بڑی جھونپڑیوں میں اس قسم کی مشعلیں روشن رہتی تھیں اور ان سے کافی تیز روشنی ہوتی تھی۔ عمر عیار نے جلد ہی گوشت بھون لیا اور ہرے ہرے گھاس پر بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے اور پھر سمندر کی طرف چلا گیا اور خنجر دھو کر اپنے لنگوٹ میں رکھ لیا۔ پھر اس نے سمندر کا ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد وہ واپس ادھر آ گیا جہاں بکرے کا بھنا ہوا گوشت پڑا تھا۔ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگا۔ اس کے تیز دانت تیزی سے گوشت پر چل رہے تھے اور وہ گوشت کو تیزی سے کھا رہا تھا کیونکہ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی، اس لیے اسے گوشت کھانے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اسی لمحے وہ چھوٹے شیطان جن سامنے والی چٹان سے کود کر اس کے قریب آ گئے۔ عمر عیار انہیں دیکھ کر چونکا۔ اس نے فوراً ہی گوشت کے 2 ٹکڑے کھینچ کر پرے کر دیے، مگر ایک بڑا ٹکڑا جنوں کے قبضوں میں آ گیا۔ انہوں نے پنجوں سے وہ ٹکڑا اپنی طرف کھینچ لیا تھا، اس میں دانت گاڑ دیے تھے۔ دوسرے لمحے دونوں چھوٹے شیطان جن مزے لے لے کر گوشت کو کھا رہے تھے، ہلکی ہلکی گراٹیں چھوڑ رہے تھے۔ عمر عیار گوشت کھا رہا تھا مگر وہ سخت غصے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ گوشت کھا لیں تب وہ انہیں زبردست مزہ چکھائے گا، انہیں سزا دے گا اور انہیں زندہ واپس نہ جانے دے گا۔ عمر عیار غیظ و غضب سے بھرا گوشت تیزی سے کھا رہا تھا۔ اس نے گوشت ختم کر دیا۔ دونوں چھوٹے شیطان جن بھی گوشت کے آخری ٹکڑے کو چبا رہے تھے۔ عمر عیار جنوں پر برے انداز سے غرا رہا تھا۔ کھا لو گوشت، ابھی تم موت کی آغوش میں سو جاؤ گے۔ عمر عیار بڑبڑا رہا تھا مگر جیسے جنوں کو اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑے نماک سے گوشت بھنبوڑ رہے تھے۔ چند ہموں میں وہ بھی گوشت کھا کر فارغ ہو گئے اور عمر عیار کو خونی انداز میں دیکھ کر غرانے لگے۔ عمر عیار انہیں گھور کر غرایا۔ تم نے عمر عیار بادشاہ کے ساتھ گستاخی کی ہے، اس کے شکار کو زبردستی کھایا ہے، اب تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دونوں چھوٹے شیطان جن غرائے، تمہاری کیا مجال ہے کہ ہمیں موت کی سزا دو؟ ہمیں بھنے ہوئے گوشت کا مزہ نہیں آیا، اب ہم تمہارا گوشت کھائیں گے اور خون پئیں گے، ہمیں بھی مزہ آئے گا اور ہماری تسلی ہوگی۔ تم بادشاہ ہو یا لٹیرے، ہمیں اس بات کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے، ہم تمہارا گوشت ضرور کھائیں گے، تم ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ عمر عیار نے اسی لمحے جوش میں اپنا خنجر نکال لیا اور اسے ان کی طرف لہرانے لگا۔ اب اس کی آنکھوں سے وحشت اور درندگی جھلکنے لگی اور وہ بھیانک ہیولا نظر آنے لگا۔ وہ اسے وحشیانہ انداز میں گھور رہے تھے اور غرا رہے تھے۔ اب عمر عیار نے بھی ان کی طرف گھوم کر انہی کے انداز میں ان کو گھورا۔ ان کی غراہٹوں میں نفرت و حقارت تھی، وہ غیظ و غضب میں بھر گئے تھے۔ دونوں چھوٹے شیطان جن اس پر حملہ کرنے کے لیے اچھلے۔ انہوں نے حملہ کرتے وقت اپنا پنجہ پھیلایا اور ان پر خونی بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اب عمر عیار بھی ایک خونی ہیولا بن گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور پرے ہو گیا۔ جہاں عمرو کھڑا تھا چھوٹے شیطان جن وہاں آ کر گرے۔ عمر عیار کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بجلی کی تیزی سے لپکا
اور ایک چھوٹے شیطان جن کی گردن پر چاقو سے بھرپور وار کیا۔ عمروں نے وار اتنی شدت سے کیا کہ چھوٹا شیطان جن گھومنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے لمحے دوسرا چھوٹا شیطان جن غصے میں بھر گیا۔ اس نے جھپٹ کر عمروں پر حملہ کر دیا، مگر عمرو عیار کو اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہ تھی۔ عمروں نے آنکھ جھپکتے ہی دوسرے پتھر پر چھلانگ لگا دی اور چھوٹا جن اچھلتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ عمروں نے فوراً ہی چاقو سنبھالا اور جیسے ہی چھوٹے شیطان جن اس کے سامنے آ کر گرا، اس نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی گردن پر خنجر سے بھرپور وار کیا اور اس کی شہرک کاٹ دی اور اس کی گردن لٹک گئی۔ وہ ایک تیز غراہٹ کے ساتھ لڑکھڑایا اور گھاس پر تڑپنے لگا اور دم توڑ دیا۔ پہلا چھوٹا شیطان جن ایک طرف مرا پڑا تھا اور دوسرا بھی اس کے ساتھ ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر عمروں نے ان دونوں کے مردہ جسموں پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنی فتح کا اعلان کیا اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی خوفناک چیخ سے ملک اقربا میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور تمام جانور اور پرندوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پرندے ڈر کر درختوں سے اڑ رہے تھے اور چیختے ہوئے سفید سفید بادلوں کے نیچے پرواز کر رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر اڑ رہے تھے اور اوپر نیلا آسمان جگمگا رہا تھا۔ سامنے سمندر شور مچا رہا تھا، بہت ہی دلکش نظارہ تھا۔ عمرو عیار پھر سمندر کی طرف آیا اور خنجر کو دھو کر اپنے لنگوٹ میں رکھ لیا۔ وہ پانی پی کر سیبوں کے ملک اقربا کی طرف ہو لیا۔ سیبوں کے ملک اقربا میں آ کر عمرو عیار نے سیب توڑے اور کھانے شروع کر دیے۔ اس نے کافی سیب کھائے اور پھر وہ اس جگہ آ گیا جہاں اس نے درختوں کے ساتھ پتھروں کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں درختوں کے تنوں سے قطرہ قطرہ ٹپک کر شربت بہہ رہا تھا۔ بے حد لذیذ شربت تھا وہ۔ اس کا رنگ ارغوانی ہوتا ہے۔ افریقہ کے سبھی باشندے اسے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بہترین توانائیاں برقرار رہتی ہیں اور وہ لوگ صحت مند نظر آتے ہیں۔ اس شربت کو بڑی لگن اور ذوق و شوق سے پیا جاتا ہے۔ عمرو عیار ہر روز ہی اس شربت کے 8-10 پیالے پیتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ بے شمار پیالے درختوں کے تنوں سے لگے ہوئے تھے۔ درختوں کے تنوں میں چاقو یا خنجر سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں ایک چھوٹا سا تنکا پھنسا دیا جاتا تھا، جس سے درختوں کا سارا رس قطرہ قطرہ کر کے پیالوں میں ٹپکتا رہتا تھا اور پیالوں میں شربت اکٹھا ہو جاتا تھا۔ جب پیالہ بھر جاتا تو اسے افریقی اٹھا کر لے جاتے۔ کئی پیالے بھر جاتے تھے اور ان سے شربت بہنے لگتا تھا۔ اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ عمرو عیار نے پیالے اٹھا اٹھا کر پینے شروع کر دیے۔ خالی پیالے دوبارہ تنوں سے لگا کر رکھ دیے اور آگے چل دیا۔ اس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ اچانک چٹان کے پیچھے سے 4 چھوٹے شیطان جن نمودار ہوئے اور عمرو عیار کے سامنے آ گئے۔ عمرو عیار انہیں دیکھ کر چونکا اور انہیں گھورنے لگا۔ چھوٹے شیطان جن اسے دیکھ کر خونی انداز میں غرانے لگے۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ وہ اس کا گوشت کھانا اور خون پینا چاہتے ہیں، مگر عمرو عیار کا گوشت کھانا اور خون پینا ان کے لیے آسان بات نہ تھی۔ عمرو عیار نے انہیں ہلاک کر دینے کی طاقت رکھی ہوئی تھی۔ وہ ملک اقربا کا بادشاہ تھا اور شیطانی ہیولا اسے ہلاک کر کے دوبارہ ملک اقربا کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔
مگر جب تک عمر عیار زندہ تھا وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ جن عمر عیار کی موجودگی میں دوبارہ بادشاہ نہ بن سکتے تھے، اس لیے عمر عیار ان سے جنگیں لڑتا رہتا تھا اور انہیں ختم کرتا رہتا تھا۔ وہ جنوں کو دیکھ کر اس وقت غیظ و غضب میں بھر گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا خنجر باہر نکال لیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی لہرانے لگی تھی۔ وہ ہوش کھو کر اب دیوانگی میں آ گیا تھا۔ اب وہ عمر عیار دیوانہ لگ رہا تھا۔ چھوٹے شیطان جن بھی اسے وحشیانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غرا رہے تھے۔ عمر عیار خنجر ہلا کر ان کے ہی انداز میں غرایا، تمہیں قتل کر کے مجھے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تمہاری ماں جننی کا دودھ پیا ہے۔ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ اسی لمحے چاروں چھوٹے شیطان جن غرائے اور بولے، تم ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، خطرناک درندے ہو، ہمارے خون کے پیاسے رہتے ہو اور ہر وقت ہمیں ختم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو، ہماری نسل کو ہلاک کرتے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے، تمہارا خون پیئیں گے اور تمہارا گوشت کھائیں گے اور تمہاری ہڈیوں کو چبائیں گے۔ عمر عیار نے بھیانک انداز میں کہکا لگایا اور پھر غرایا۔ عمر عیار نے کہا، تم مر جاؤ گے، تمہارا یہ خون پینے کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ میں زندہ رہوں گا، تمہیں ہلاک کر دوں گا اور تمہاری شاندار کھالوں سے اپنی جھونپڑی کے فرش کو سجاؤں گا۔ وہاں پہلے بھی تم جیسے سرکش درندوں کی کھالیں موجود ہیں اور ان کی کھالوں کے بستر پر ہر رات آرام سے سوتا ہوں۔ میرے دوست بھی ان کی کھالوں پر آرام کرتے ہیں۔ عمر عیار نے یہ سب ان سے کہا۔ چھوٹے شیطان جن گرجدار آواز میں غرانے لگے اور ایک چھوٹا شیطان جن بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری کھالیں تمہاری جھوپڑی کے فرش کی زینت نہیں بن سکتی۔ تم عنقریب ہمارے پیٹ کا ایندھن بن جاؤ گے اور ہم تمہیں ہضم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی غراہٹیں مدھم پڑ گئیں اور وہ اپنے پچھلے پاؤں پر بیٹھ گئے۔ عمر عیار سمجھ گیا کہ اب چاروں چھوٹے شیطان اس پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے وہ تیار ہو گیا اور خنجر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی لمحے چھوٹے شیطان جن زور سے اچھل کر عمر عیار کی طرف آئے اور عمر عیار اچھل کر آگے کود گیا اور بجلی کی تیزی سے گھوم گیا۔ جہاں عمر عیار کھڑا تھا اس جگہ چھوٹے شیطان جن آ کر گرے۔ عمر عیار بندر کی سی پھرتی سے اچھل کر ان کی طرف آیا اور پوری طاقت سے ایک چھوٹے شیطان جن کی گردن میں خنجر گھونپ دیا اور اس کی شاہ رگ کاٹ دی۔ چھوٹے شیطان جن کی گردن لٹک گئی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ دوسرے چھوٹے شیطان جن نے عمروں کی طرف پنجہ چلایا۔ عمر عیار اچھل کر دوسری طرف آ گیا۔ اس طرف چھوٹا شیطان جن موجود تھا۔ اس نے عمر عیار کی طرف پنجے چلائے۔ عمر عیار نے اس کے پنجے پر پوری قوت کے ساتھ خنجر مارا، بھرپور وار کیا تو اس کا پنجہ کٹ کر دور جا گرا۔ وہ خوفناک انداز میں غرایا اور لڑکھڑا کر گرا۔ اس نے گرنے کے بعد عمر عیار پر پھر پنجہ چلایا۔ عمر عیار نے ایک پرزور وار کر کے اس کا دوسرا پنجہ بھی کاٹ دیا اور اس کے کاغذی پیٹ میں خنجر اتار دیا۔ خنجر سے اس چھوٹے شیطان جن کا پیٹ پھٹ گیا۔ باقی دونوں شیطان جن بھی اس پر اچھلے۔ عمر عیار پلک جھپکنے میں
کود کر دوسرے پتھر پر جا کھڑا ہوا اور انہیں گھورنے لگا۔ وہ آ کر اس کے سامنے گرے تھے۔ عمر عیار کو غضبناک انداز میں گھور رہے تھے۔ عمر عیار ایک وحشی ہیولا بنا کھڑا تھا، ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ سخت جوش اور اشتعال میں تھا۔ وہ غرایا، بھاگ جاؤ بدبختو جنوں! وہ بھی غرائے اور کہنے لگے، عمر عیار، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جن ہیں، وہ جن ہی کیا جو ڈر کر بھاگ جائیں۔ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہارا گوشت کھائیں گے۔ عمر عیار نے ایک خونہی قہقہہ لگایا اور اس کے بعد غرایا، وہ سامنے ہی تمہارے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان سے سبق لو اور فرار ہو جاؤ، ورنہ تم بھی ان کے قریب ہی مردہ حالت میں پڑے نظر آؤ گے۔ انہوں نے بھی میرا خون پینے کی کوشش کی اور گوشت کھانے کا خواب دیکھا تھا۔ فوراً بھاگ نکلو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ایک ساتھ غرائے اور بولے، ڈر کر بزدل بھاگتے ہیں، ہم بزدل نہیں، بہادر چھوٹے شیطان ہیں، جن ہیں۔ چھوٹا شیطان جن جان تو دے سکتا ہے مگر دشمن سے ڈر کر بھاگ نہیں سکتا۔ وہ زبردست انداز میں غرایا، تو پھر اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ چھوٹے شیطان جن غصیلے انداز میں غرانے لگے اور اس پر فوراً ہی اچھل کر حملہ کر دیا۔ عمر عیار غافل نہ تھا، وہ ان کے اس حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ دوسری طرف اچھل گیا۔ جیسے ہی چھوٹے شیطان جن اس کے قریب گرے، اس نے غرا کر ایک چھوٹے شیطان جن کی گردن پر خنجر مارا اور اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ وہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ چکرا کر گرا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد مر گیا۔ اب ایک چھوٹا شیطان جن کھڑا عمر عیار کو وحشیانہ انداز میں گھورتا ہوا غرا رہا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ عمر عیار فتح مندانہ انداز میں غرایا، تمہارے 3 ساتھی دم توڑ چکے ہیں، میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، فرار ہو جاؤ، اپنی جان بچاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہاری جان بخش دی۔ چھوٹا شیطان جن غضب بھری آواز میں غرایا، میں تمہارا خون پی کر ہی دم دوں گا۔ عمر عیار بھی غرایا، دم تو میں بھی تمہارا توڑ دیتا ہوں۔ چھوٹا شیطان جن فوراً ہی اس پر اچھلا اور کود پڑا۔ عمر عیار چھلانگ لگا کر پرے ہو گیا۔ وہ چھوٹے شیطان جن کی زد سے باہر ہو کر گھوما۔ چھوٹے شیطان جن کے گرتے ہی اس نے پوری طاقت سے اس کی گردن پر خنجر چلایا اور اس کی گردن کو بھی کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ چھوٹے شیطان جن نے بہت کوشش کی اور آخر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمر عیار کے خنجر نے گاجر مولی کی طرح ان سب چھوٹے شیطان جنوں کا خاتمہ کر دیا۔ عمر عیار اسے خونی انداز میں گھور رہا تھا۔ اگلے روز خوف پور کا ایک آدمی عمر عیار کے پاس آیا اور بولا، سرکار آپ ہماری مدد کیجیے۔ عمر عیار بولا، کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ آدمی بولا، ایک شیطانی ہیولا ادھر آ نکلا ہے، وہ روز بروز ہمارے لوگوں کو کھا جاتا ہے، وہ ہمارے قابو نہیں آ رہا، آپ کچھ کیجیے ورنہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا۔ عمر عیار اس آدمی کی بات کو سن کر پریشان نہیں ہوا۔ عمر نے اس کو تسلی دی اور اس آدمی کے ساتھ اندھیر نگری کی طرف چل پڑا۔ اندھیر نگری جب عمر عیار پہنچا تو دور دراز انسانی ڈھانچوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عمر عیار بولا،
کیا یہ اس شیطانی ہیولے کا کام ہے؟ وہ آدمی بولا، جی ہاں، اس شیطانی ہیولے نے تو ہمارا نام و نشان تک مٹا دیا ہے۔ خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیں اس سے۔ عمر یار بولا، ہمت نہ ہارو، خدا ہماری مدد کرے گا۔ وہاں کے لوگوں نے رو رو کر عمر یار کے آگے فریاد کی کہ وہ ظالم شیطانی ہیولا ان کا خاتمہ کر رہا ہے۔ عمر یار نے سب کو دلاسا دیا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ رات کو عمر ایار نے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا، تم یہاں رکو، ادھر ادھر کوئی نہ جائے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ سب لوگ آرام سے سو گئے۔ عمر ایار ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور اس شیطانی ہیولے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک دور سے بھیانک آواز آنے لگی۔ عمر ایار سمجھ گیا کہ وہ آ رہا ہے۔ عمر ایار اس کی طرف لپکا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ عمر ایار پھرتی سے ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ درختوں کا گھنا ذخیرہ تھا۔ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ عمر ایار ہوشیار ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اچانک ایک درخت کی شاخ عمر ایار کی طرف بڑھنے لگی اور عمر ایار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عمر ایار نے لاکھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ عمر ایار نے اپنا خنجر نکالا اور شاخوں کو کاٹنے لگا کیونکہ اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ عمر ایار نے بڑی جد و جہد کے بعد اپنے آپ کو شاخوں سے چھڑایا اور واپس بھاگا۔ اچانک عمر ایار کو ادھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ عمر ایار اور تیزی سے بھاگا۔ جب عمر ایار وہاں پہنچا تو ایک عورت رو رہی تھی۔ عمر ایار نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ عورت بولی، ہونا کیا ہے، وہ شیطانی ہیولا میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ عمر ایار اس کی طرف بھاگا جہاں شیطانی ہیولا اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ عمر ایار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سامنے سمندر آ گیا تھا۔ سمندر کے قریب ایک لاش پڑی تھی۔ عمر ایار بھاگ کر وہاں پہنچا۔ سامنے اس لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کا سارا گوشت شیطانی ہیولا کھا چکا تھا اور ہڈیاں باقی رہ گئی۔ عمر ایار کا غصے سے جسم کانپنے لگا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا، نہیں چھوڑوں گا تجھے شیطانی ہیولے، کل کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ عمر ایار واپس ناکام آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں پہنچا تو لوگ سوالیہ نظروں سے عمر ایار کو دیکھ رہے تھے۔ عمر ایار نے کہا، گھبراؤ نہیں، کل کی رات اس شیطان کی آخری رات ہوگی۔ صبح عمر ایار نے شیطانی ہیولے کے لیے بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ جگہ جگہ لکڑیوں کے انبار لگائے اور کچھ قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عمر ایار نے علاقے کے ارد گرد حفاظتی انتظام مکمل کر لیا۔ اب عمر ایار کو رات ہونے کا انتظار تھا۔ جو ہی شام ہوئی، عمر ایار نے سب عورتوں اور بچوں کو ایک بڑے جھونپڑے میں بند کر دیا اور پھر لکڑیوں کے انبار کے پاس ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ عمر ایار نے سب لکڑیوں کے انباروں کو آگ لگا دی اور خود ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب لمحہ لمحہ صدی کی مانند گزر رہا تھا۔ اچانک عمر ایار کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب جو لوگ آگ کے پاس کھڑے تھے وہ خوف سے کانپنے لگے کیونکہ وہ اس شیطان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک ایک طرف سے بھیانک آواز آنے لگی۔ عمر ایار سمجھ گیا کہ شیطانی ہیولا اب چالاکی سے کام لے رہا ہے۔ عمر ایار نے بجائے ادھر جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں جانے کے بجائے دوسری طرف کا رخ کیا۔ اب وہ ہوشیاری سے درختوں کی طرف بڑھنے لگا اور
عمر عیار درختوں کی اوٹ سے ایک لمبا شیطانی سر کٹا نظر آنے لگا۔ عمر عیار ایک درخت پر چڑھا اور پتوں میں چھپ گیا۔ جب وہ ادھر سے گزرے گا تو عمر عیار اس پر چھلانگ لگا دے گا، اس نے سوچا، اور ایسے ہی کیا۔ اس شیطانی سرکٹے نے عمر عیار کو پکڑ کر دور پٹخ دیا۔ عمر عیار پھر اٹھا اور شیطانی سرکٹے کی طرف لپکا۔ شیطانی سرکٹے نے عمر عیار کو پھر سے پکڑا اور دور پھینک دیا۔ عمر عیار پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی اور ہر چیز اسے دھندلی دھندلی نظر آنے لگی۔ آخر کار وہ بے ہوش ہو گیا۔ شیطانی سرکٹے نے اب بستی کی طرف رخ کر دیا اور جو پہرے پر تھے وہ سرکٹے کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ادھر عمر عیار کو ہوش و حواس درست ہوئے تو شیطانی حیولہ غائب تھا۔ عمر عیار بستی کی طرف بھاگا۔ شیطانی سرکٹا آگ کے شعلوں سے بچ کر جھونپڑی کی طرف لپکا اور دروازہ توڑ دیا۔ عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر عیار نے جمپ لگایا اور سرکٹے کو سختی سے دبوچ لیا۔ سرکٹے نے پھر عمر عیار کو پکڑ کر آگ کے مچان کی طرف پھینکا، مگر عمر عیار دوسری طرف گرا۔ شیطانی سرکٹا غصے سے عمر عیار کی طرف لپکا۔ عمر عیار تیزی سے اٹھا اور پورے زور سے سرکٹے کے پیٹ پر لکڑی ماری۔ شیطانی سرکٹا آگ کے مچان میں جا گرا اور پھر آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ شیطانی سرکٹا ختم ہوا تو وہاں دھواں پھیلتا چلا گیا اور عمر عیار بھی آنکھیں بند کر کے کھانسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عمر عیار نے آنکھیں کھولی تو وہاں شیطانی سرکٹا اور اس کے تمام چیلے غائب ہو چکے تھے۔